बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स, पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो फ़ंड्स की बात है, इस पर सुबह से जो ख़बर है वो गर्दिश कर रही है कि फ़ंड्स दे दिए गए हैं वज़ारत ख़ज़ाना को। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे एक मशकूक शख्स वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुआ है और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो अफ़वाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और बाकायदा एक कानूनी मरासला जारी कर दिया गया है वफाकी काबीना को और नेशनल असम्बली को कि जिस बुनियाद पर जो कार्रवाई की गई और जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई और अलामिया जारी हुए, वफाकी काबीना के उस बुनियाद पर कार्रवाई के लिए ये लीगल जो मरासला है ये पहुंचा दिया गया है सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हंगामी बुनियादों पर कल दोबारा वफाकी काबीना का इतवार के दिन इजलास बुलाया गया, उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अली अमीन गंडापुर जिनको गिरफ्तार किया गया था डेरा इस्माइल खान में, और डेरा इस्माइल खान में दफ़ा 144 नाफिज की गई, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है और बहुत बड़ा असर व रसूख है खैबर पख्तूनख्वा में, और स्पेशली जो डिवीज़न है डेरा इस्माइल खान का वहाँ पर गंडापुर फैमिली का। तो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया और अली अमीन गंडापुर ने कानून के सामने सरेंडर किया। और ये मेरे ख्याल में जो तारीख़ है उनकी ख़ानदान की, ये तारीख़ में ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने इस तरीके से सरेंडर किया हो, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो रूल ऑफ़ लॉ के ऊपर यकीन रखते हैं, वो आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हैं। उन्होंने हालात ख़राब होने की बजाय गिरफ़्तारी दी और एक पुरअमन शहरी होने का हक़ अदा किया। लेकिन उन्होंने तमाम मुकदमात में ज़मानतें ली हुई थी, जो हिफाज़ती ज़मानतें थी मुख्तलिफ़ मुकदमात में। जो डेरा इस्माइल खान में, पेशावर हाई कोर्ट का डेरा इस्माइल खान में बेंच है, उससे हिफाज़ती ज़मानतें ली हुई थी। बाकी जो सेशन अदालतों से, डेरा इस्माइल खान की सेशन अदालतों से ज़मानतें ली हुई थी, उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार किया गया क्योंकि ज़िद है कि गिरफ़्तार करना था। फिर गिरफ़्तार हुए तो उनका जिस्मानी रिमांड ना मिला और जेल पर भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पर, और साथ उनकी ज़मानतें दायर कर दी गईं। ज़मानतों की जब दरख्वास्तें दायर की गईं तो उस पर फिर पंजाब पुलिस भी पहुंच गई और इस्लामाबाद पुलिस भी पहुंच गई उनको लेने के लिए, और अदालतों में दरख्वास्तें दायर की कि हम उनको हमें हमारे हवाले किया जाए राहदारी रिमांड पर। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर को 6 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। लेकिन आज इस्लामाबाद पुलिस थाना गोलड़ा में दर्ज एक और मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को लेने के लिए डेरा इस्माइल खान पहुंची। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। कल इस्लामाबाद और भक्कर से पंजाब पुलिस पहुंची गिरफ्तारी के लिए, दोनों को देने से इनकार कर दिया और जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज ऐसा क्या हुआ कि एक और मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। अदालती फैसले पर अली अमीन गंडापुर के वकील ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दोबारा रजू किया और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और इस्लामाबाद मुंतकिली पर पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज भी किया। लेकिन अभी उनको जो उनकी रिवीजन थी, निगरानी थी, अभी उस पर समाअत होनी थी कि पुलिस उनको वहाँ से लेकर चली गई। और चूँकि सख्त सिक्योरिटी थी वहाँ पर, मुख्तलिफ इदारों के लोग थे, उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों में इस्लामाबाद पुलिस लेके गई है इस्लामाबाद में। और साथ जिन लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अली अमीन गंडापुर की फैमिली के लोग भी उनको उनके पीछे थे, और इस वजह से वो उनके पीछे जा रहे थे कि पता चले कि वो उनको किस थाने में लेकर जाते हैं, किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल ना किया जाए, तशद्दुद ना किया जाए, जुल्म ना किया जाए। ये सारे मकासद थे, क्योंकि सियासी तौर पर अली अमीन गंडापुर के जो बयानात थे, राना सनाउल्लाह के जो मुस्लिम लीग नून में बयानात होते हैं, तो ये सियासी बयानात तो होते हैं, अगर इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन तशद्दुद या जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनकी फैमिली के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे थे उनको रोक दिया गया और उनको जो उनका पीछा करने से रोक दिया गया, और वो गाड़ी आगे चली गई, बाकी पुलिस ने जो बाकी गाड़ियां थी उनको रोक लिया। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर एडवोकेट अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने ये मरासला जारी किया है, और ये काबीना डिवीज़न को मरासला जारी किया गया है। और ये जो मरासला है, इसमें ये इस्तदा की गई है कि जो काबीना डिवीज़न है वो ना सिर्फ उस
اعلامیے کی کاپی پرووائڈ کریں، مصدقہ کاپی دی جائے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ وڈرا کریں۔ بہت اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ آپ withdraw کریں in view of the aforementioned facts and circumstances. The verdict of the Honorable Supreme Court is binding under Article 189 read with Article 190 of the Constitution, and the Prime Minister, cabinet members and other parliamentarians were to act in aid of the cabinet or subsequently resolution passed in the National Assembly, then the same shall be in direct contempt of orders judgment passed by the Honorable Supreme Court. You are intimated to firstly clarify if such a decision has been passed by the federal cabinet, and secondly, if such a decision has been passed, then the same needs to be withdrawn immediately, as the same is in violation of Article 4, 5, 68 read with the oath of the Prime Minister, federal ministers and MNAs, or else we have clear instructions from our client to initiate contempt proceedings under Article 204 of the Constitution read with Section 3 and 5 of the Contempt of Court Ordinance 2003, of course in the interest of justice, equity and fair play. اب یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ ہر صورت اگر کوئی آپ نے اعلامیہ جاری کیا ہے تو وہ اعلامیہ کے اوپر پہلے تو اپنے آپ کو کلیریفائی کریں، پھر آپ اس کو وڈرا کریں، اور جو ریزولوشن قرارداد ہے تمام ممبران اس قرارداد کو واپس لیں، نہیں تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ It is further requested that direction may very kindly be given on to the concerned authorities to share all the required information, details and documents under Article 90A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan read with the Right of Access to Information Act 2017, of course in the interest of justice, equity and fair play. یہ درخواست اور مراسلہ، یہ لیگل نوٹس ہے جو جاری کیا گیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ فی الفور withdraw کریں، فی الفور آپ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف آپ نے ریزولوشن یا کوئی اعلامیہ جاری کیا ہے اس کو فوری طور پر واپس لیں، نہیں تو توہین عدالت کی تگڑی کارروائی آپ کے خلاف شروع کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ پورا تفصیلی مراسلہ ہے، اس میں لا دیا گیا ہے، اس میں فیکٹس بتائے گئے ہیں 4 صفحات پر مشتمل، اور یہ آخر پر جو پریئر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے کل اتوار کے دن ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ پہلے 3 اجلاس ہوئے، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ، کیونکہ کل آخری دن ہے 9 اپریل کو، یا وہ 10 اپریل کے لیے جو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے، یا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ کل فیصلہ کن اجلاس بلا لیا گیا ہے کابینہ ڈویژن کی جانب سے۔ کل دوپہر 2 بجے اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق حکمت عملی اور قانونی مشاورت پر بات ہوگی۔ قانون ان کا نہیں بنا، قانون ابھی اس میں دیر ہے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا، الیکشن کا ضابطہ ہو گیا، اور جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کی منظوری یا ریجیکشن کے خلاف RO کے پاس جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر کارروائی شروع ہو گئی۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور ساتھ اس میں وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل کی واپسی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروانے پر بھی بات ہوگی، اور جو پہلے بھیجا گیا تھا صدر پاکستان کو وہ دوبارہ چونکہ واپس ہو گیا ہے، اور واپس ہونے کے بعد ریکنسیڈر کیا جائے گا، دوبارہ صدر پاکستان کے پاس جائے گا، اور پھر اگر ایک وقت تک صدر پاکستان منظور نہیں کریں گے تو وہ پھر قانون بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے سامنے آنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وزارت خزانہ کی جانب سے 10 ارب روپے پنجاب اور کے الیکشن کے لیے جاری کیے گئے۔ یہ خبر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایئر وائی نیوز نے بیسیکلی یہ سٹوری کی، اور اس کے اوپر کہا کہ وزارت خزانہ نے 10 ارب روپے جاری کر دیے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن سے بھی جب رابطہ کیا گیا، ان سے بھی جب بات چیت کی گئی، تو الیکشن کمیشن بھی خاموش تھا، لیکن یہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر خبر گردش کرتی رہی، اور اس کے بعد پھر یہ سامنے آیا۔ پہلے یہ بھی تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو پیسے ہیں وہ بعد میں دیے جائیں گے، فی الحال صرف 10 ارب روپے پنجاب کے الیکشن کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن نے بھی اور وزارت خزانہ نے بھی تردید کر دی ہے کہ ابھی تک پیسے نہیں دیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 اپریل تک ان کے پاس ٹائم ہے۔ ساتھ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس، ہم نے 11 کو رپورٹ جمع کروانی ہے سپریم کورٹ میں، اگر پیسے مل جائیں گے تو پیسے مل جانے کی رپورٹ جمع کروائیں گے، نہیں ملیں گے تو ہم وہ رپورٹ جمع کروا دیں گے۔ ہم نے رپورٹ جمع کروا دینی ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور جیسے بھی آگے فیصلہ ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے۔ بہرحال وزارت خزانہ کو، اور جیو نیوز ایک خبر بریک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
10 اپریل تک بھی وزارت خزانہ پیسے نہیں دے گا، ذرائع کی یہ خبر ہے۔ وہ تو سب کو پہلے پتہ ہے کہ آپ یا آپ کے ذرائع کیا چاہتے ہیں یا آپ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نہیں دیں گے تو ہم بھی چاہتے ہیں آپ نہ دیں، ہم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھیں کہ یہ معاملہ پھر کہاں تک جاتا ہے اور کیسے لے کے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مشکوک شخص کے داخلے کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ بھی وائرل ہو گئی ہے، اور سی ٹی ڈی نے اب ان کو حراست میں لیا ہے، اور ملزم سے جو چیزیں ریکور کی گئی ہیں، جس میں ایک مشکوک شخص، یہ ایک عجیب واقعہ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ ایک تو عجیب واقعہ اپریل 2022 میں ہوا تھا، جب ایک مشکوک شخص پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا تھا اور آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اب ایک شخص وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا جسے سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لیا ہے۔ مشکوک شخص 3 روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا، جس کے بعد سی ٹی ڈی نے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی کار کے تفتیش شروع کر دی۔ آپ ہمارے ملک میں حالات دیکھیں، وزیر اعظم ہاؤس جیسا جو سیکیور ایک ادارہ ہے، وہاں پر بھی اگر ایک مشکوک شخص، اور وہ عام آدمی لگتا ہے، ابھی تو تفتیش ہوگی، تو وہ 3 دن مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گیا، نہ سی سی ٹی وی، نہ سیکیورٹی، نہ انٹیلیجنس، کچھ بھی نہیں۔ مشکوک شخص وزیر اعظم ہاؤس میں داخل کس طرح ہوا، سیکیورٹی اداروں نے اس کے اوپر تفتیش شروع کر دی ہے، ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشکوک شخص خود کو افغانستان کا رہائشی بتاتا ہے، اور سی ٹی ڈی، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی گرفتار ملزم سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور ساتھ جو اسلام آباد پولیس کی ترجمان نے کہا ہے کہ ایک مشکوک شخص کو پاک سیکریٹریٹ سے گرفتار کیا ہے، اور ان کی کوئی شناخت پیش نہیں کر سکا۔ مشکوک شخص کو پاک سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم ہاؤس سے منسلک دیوار کے پاس حراست میں لیا گیا۔ وہ ذہنی صورتحال جانچنے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی۔ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی پر الزام لگانے کے لیے بھی یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اب تفتیش میں چیزیں کیا سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔